بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ ناول ہے جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 14 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ آسمان پر پھیلے سفید بادلوں پر تیزی سے سیاہی چھا رہی تھی۔ اس نے مسرت انداز میں بادلوں کے ان ٹکڑوں کو آسمان پر تیرتے دیکھا تھا۔ بادل کے ان ٹکڑوں کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ کوئی ٹکڑا فادر کرسمس کی طرح لمبی داڑھی لگائے ادھر سے ادھر پھر رہا تھا، کوئی کسی جھک سفید بالوں والی بڑھیا کی طرح سر جھکائے چرخا کاٹتا نظر آ رہا تھا، کچھ ٹکڑے ننھے شرارتی بچوں کی طرح ادھر سے ادھر مسکراتے ہوئے اٹکھیلیاں کرتے پھر رہے تھے۔ اس نے کتنی ہی دیر بادل کے ان ٹکڑوں کے مختلف شکلوں کو دیکھتے گزاری۔ اسے پتا تھا کہ وہ بادل کے ٹکڑوں کی شکلیں صرف اس کا ذہن عطا کر رہا تھا، کسی دوسرے انسان کو شاید وہ کسی اور شکل میں نظر آئیں، مگر اسے ان سفید روئی کے گالوں جیسے بادلوں کی حرکات اتنی لطف دے رہی تھی کہ اس کا ذہن بس انہی میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مشرق سے کالے رنگ کی ایک گھٹا سی اٹھی اور سفید بادلوں کے ٹکڑوں پر چھا گئی۔ نیلے آسمان پر بھی سیاہی جھلکنے لگی۔ بادل گھبرا کر اپنی راہ میں چلنے کے بجائے شاید اس تاریکی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جب اس بلندی سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی تھی، اس گڑگڑاہٹ سے ذرا دیر پہلے سیاہ پڑتے آسمان پر بجلی نے ایک کوندا سا مارا تھا۔ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسے مسز پیٹر کے خزانے سے پڑھی کتاب کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ وہ کتاب سائنسی حقائق سے متعلق تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سائنسی حقیقت کا مشاہدہ کیا تھا۔ روشنی کا ایک اور کوندا آسمان پر لپکا اور تڑاک کی آواز کے ساتھ بادل ایک بار پھر گرجا۔ ساتھ اس نیم تاریک آسمان سے پانی کے قطرے زمین پر برسنے لگے۔ اس نے بچے کسی مسرت کے ساتھ کھلی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر پانی کی ان بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی رسائی سے باہر تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر کرسی کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کرسی کو مزید آگے کھینچا۔ اب وہ کھڑکی کی دہلیز کے بالکل ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا بازو باہر کی طرف بڑھا اور ہاتھ پھیل کر بارش کے قطرے جو اب نیم فوار میں تبدیل ہو چکے تھے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کا ہاتھ ہلکا سا نم ہوا لیکن وہ کوئی قطرہ پکڑ نہیں سکی۔ اس نے مایوسی سے کھڑکی کے اوپر تنے سیمنٹ کے وکٹورین سٹائل شیڈ کو دیکھا جو کھڑکی کی موسمی اثرات سے بچا رہا تھا۔ بازو بدستور باہر رکھے اور ہاتھ پھیلائے اس نے اونچے اونچے درختوں کے سیاہ پڑتے تنوں پر غور کیا اور پھر نظر کے سامنے تنی ایک کھمبے سے دوسرے کھمبے تک پھیلی بجلی کی تاروں کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ ان تاروں پر بیٹھا پانی کے پھوار میں بھیگ رہا تھا۔ اگر ان بھیگی تاروں میں کرنٹ دوڑ جائے تو اس پرندے کا کیا بنے، اس نے سوچا۔ پرندوں کو کرنٹ نہیں لگتا، کسی نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا۔ سرخ بالوں کی ویک لگائے زرد ٹینس بال ناک پر اٹکائے، ہونٹوں پر شرقن غربن سفید پینٹ پھیلائے، گالوں پر لالی کی ٹکیاں سجائے، سر پر زوردار دائروں والی ہلکی ہری ٹوپی پہنے ایک چہرہ مسکرا رہا تھا جیسے ایک مسخرہ۔ 7 گھنٹے مسلسل پونی سائیکل چلائے وہ تھک کر نہیں گرتا۔ اس نے اس کا منہ چڑھایا۔ ہر مسخرہ نہیں، صرف رکو، کہو صرف رکو۔ 10 گھنٹے مسلسل سائیکل چلانے کو بھی تھک کر نہیں گرتا۔ اس چہرے نے سفید دستانوں پہ چھپے ہاتھوں کی انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ رکو، اس نے پھوار سے نم ہاتھ کھینچ کر دائیں جانب بڑھایا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے دیکھو، میں کیسے اپاہج ہو گئی۔ تم نے پلٹ کر مجھے پوچھا بھی نہیں۔ تم کو پریا رانی اتنی جلدی بھول گئی۔ اب کہیں مت جانا۔ اس نے بڑھا ہوا ہاتھ مزید آگے کیا، مگر اس کے ہاتھ رکو کی آستین آئی نہ۔ ہاتھ اس کا ہاتھ خلا میں ہی ادھر ادھر پلٹتا رہ گیا۔ آہ،
مجھے کیوں اس کا وہم ستاتا ہے؟ مجھے کیوں وہ اس طرح نظر آتا ہے جبکہ وہ ہوتا ہی نہیں؟ اس نے بے بسی سے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر سوچا۔ وہ جو نئے نئے منظروں میں پھرتا ہوگا، نت نئی منزلوں کو ٹاپتا ہوگا، نت نئے لوگوں کو اپنے فن اور کرتبوں سے ہنسانے میں مصروف رہتا ہوگا، اسے پریا رانی تو کبھی بھول کر کبھی نہ یاد آتی ہوگی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر اس نے سر جھٹک کر خود کو اس دکھ بھرے احساس سے نکال لیا اور ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ ٹکڑوں میں بٹے بادل آپس میں مدغم ہو چکے تھے اور مل کر چھما چھم برسنے لگے تھے۔ مشرق سے چلتی ہوا پانی کی پھوار کو کھڑکی سے اندر لاتی اور یہ پھوار اس کو بھگو دے جاتی۔ اس کے بال بھیگ گئے تھے، کپڑے نم ہو رہے تھے۔ اسے ایک عجیب سے لطف کا احساس ہو رہا تھا۔ سامنے کے منظر میں موجود فلک بوس پہاڑ نیم تاریک آسمان کے سائے میں نظر کی حد سے غائب ہو چکے تھے۔ بجلی کے کھمبوں سے منسلک تاروں کے جال کی جھلک بھی مدھم پڑنے لگی تھی۔ تا حد نظر صرف آسمان سے برستا پانی یا کبھی کبھار کڑاکے کی مارتی روشنی تھی۔ سماعتوں میں بھی صرف برستی بارش کی آواز تھی یا پھر گرجتے بادلوں کی گڑ گڑاہٹ۔ سارا نے سالوں بعد برستی بارش کا لطف فرصت سے نظارہ کیا تھا اور اس سے بے حد لطف اندوز ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سالوں تک وہ بارش کے آثار دیکھ کر سرکس فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی دعا میں شامل رہی تھی کہ خدا کرے بارش نہ برسے، کم از کم اتنے دن جب تک سرکس کا ڈیرا ہے۔ بارش کا مطلب کئی دن تک آمدنی بند ہو جانا تھا۔ بارش دیکھ کر سرکس کے انسان ہی نہیں، حیوان بھی دم ہلاتے بے چین پھرتے تھے۔ ہر کسی کے ذہن و دل میں الارم کی طرح خیال الغار کرتا تھا، برستی بارش میں ہر رات ہم پیسے کا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پریشان حال چہرے نظریں آسمان سے لگائے ادھر ادھر پھرتے تھے۔ سارا کی زندگی بھی بارش کے غم میں مبتلا گزر گئی تھی، اسی لیے تو اسے بارش سے لطف اٹھانے کا نہ کبھی موقع ملا تھا نہ ہی خیال آیا تھا۔ کیا ہوا جو اس طرح کی برستی بارش میں سامنے کے پہاڑوں پر موجود گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر چائے پی جائے؟ اس کو ایک انوکھا خیال آیا۔ مگر پہاڑ تو بلند ہیں، ان تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ دوسرا خیال آیا، میرا ناتوانا جسم اور میری اپاہج ٹانگیں وہاں تک کیسے پہنچ پائیں گی؟ اور اگر تم کبھی بھولنے لگو تو مجھے کتنے عزیز ہو، تو میں روزانہ تمہیں یاد دلاتا رہوں گا۔ پھر سے یہ الفاظ یاد آئے جو اس نے بار بار سنے تھے اور اس کے چہرے پر آپ مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ اسے تصور میں ابھرے الفاظ پر سر دھنا اور پھر اپنی گود میں چھپا سیل فون نکال کر احتیاط سے حروف دبا دبا کر لکھنے لگی، سنو، مجھے بھی اس پہاڑ پر چڑھنا ہے، اس کی اونچائیوں کو ناپنا ہے جو اس وقت میری نگاہ کے سامنے موسلادھار بارش میں بھیگ رہا ہے۔ لکھنے کے بعد اس نے جملے جانچے، کہیں کسی حرف یا لفظ کی غلطی تو نہیں ہوئی۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے سینڈ کا بٹن دبایا۔ وہ میسج اس کے سیل فون کے کانٹیکٹ لسٹ میں محفوظ 2 نمبروں میں سے ایک پر چلا گیا تھا۔ ہاں، ایک وقت تھا جب مجھے کوئلے کے ٹکڑوں سے پیار تھا، اس کے سامنے بیٹھی خاتون کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کیسری اور سفید رنگ کے امتزاج کا جمپر پہن رکھا تھا۔ ان کے شانوں سے ذرا نیچے جاتے گھنگریالے بالوں کے سیاہ رنگ میں کئی جگہ پر سفیدی کی لہریں جھلک رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ جو شاید کبھی گندمی ہوتا ہو اب ہلکا سیاہ پڑ رہا تھا۔ ان کے چہرے کے خطوط پر عجیب سی سرد مہری اور سختی چھائی ہوئی تھی۔ یہ خاتون فلزا ظہور تھی جن کی تلاش ماہنور کو یہاں لے آئی تھی، مگر میرے ذہن میں تو ان کا اور ہی تصور تھا۔ ماہنور نے ان سے اپنا تعارف ختیجہ اور فاطمہ کے حوالے سے کرواتے ہوئے سوچا، آرٹسٹوں کسی آرٹسٹک خاتون، نرم لہجہ، خوشگوار چہرہ، یہ تو بیچاری لگتا ہے حس لطیف کہیں ان کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ خود کو خوش آمدید کہے جانے کے بعد اس چھوٹے سے کمرے کے سٹنگ روم میں بٹھائے جاتے ہوئے اسے خیال آیا تھا، مجھے حیرت ہے فاطمہ کو میں ابھی بھی یاد ہوں۔ یہ بات انہوں نے سعد سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ سعد نے جواب کے لیے ماہنور کی طرف دیکھا، جی ہاں، آپ انہیں یاد ہیں، جبھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے ملنے کی کوشش کروں۔ ماہنور نے جواب دیا، مگر میرے ذہن کے بہت سے خانے یادوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا، اگر
آج یہاں نہ آتی شاید مجھے مرتے دم تک بھی کسی فاطمہ کا خیال نہ آتا، لیکن جو یادیں یاد آیا دلا دی جاتی ہیں ان کی بہت قدر ہے میرے دل میں۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے کہا، آپ ابھی بھی چارکول میں کام کرتی ہیں؟ ماہ نور نے اسے چھوٹے سے سٹنگ روم کی دیواروں پر لگے چارکول کے بنے ماسٹر پیسز کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا صفائی ہے ہاتھ کی اور کیا مشتاقی ہے؟ اس نے سوچا، ہاں لیکن بہت کم۔ انہوں نے کہا، اب میرا رجحان زیادہ تر کیلیگرافی کی طرف ہے۔ میں نے کیلیگرافی میں بہت سے کورسز کیے ہیں اور اب میں ایک اکیڈمی میں کیلیگرافی سکھاتی بھی ہوں۔ وہیں سے آپ کا نام پتہ مجھے ملا، سعد نے کہا۔ اچھا۔ انہوں نے سعد کی طرف دیکھا، جبکہ میں نے کبھی اکیڈمی کے بروشر اور نیوز لیٹرز میں اپنا نام نہیں آنے دیا۔ میں وہاں ایسے ہی کام کرتی ہوں جیسے میں وہاں نہیں ہوں۔ یہ ایک مبہم سی بات تھی۔ مہانور نے سعد کی طرف دیکھا۔ اس نے یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، عجیب سا صحیح، مگر ان کا مزاج تو شاید ایسا ہی ہے۔ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ مہانور نے سوال کیا۔ بس مجھے اچھا نہیں لگتا، مختصر جواب آیا۔ آپ اپنی پہچان نہیں چاہتی؟ سعد نے سوال کیا۔ کسی بھی ویب سائٹ پر آپ کا نام مجھے بطور آرٹسٹ نہیں ملا، جبکہ آپ کا نام میں دیکھ رہا ہوں کہ انتہائی نوٹیبل ہے۔ نہیں، مجھے نہ پہچان کی تمنا ہے نہ شہرت کی خواہش۔ میں اپنا کام صرف اپنے اطمینان کے لیے کرتی ہوں۔ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا۔ تمہارے آنے سے میری یادوں کا ایک خانہ کھلا، میں اس کے لیے تمہاری مشکور ہوں۔ پھر انہوں نے قدر نرم لہجے میں مہانور کو مخاطب کیا۔ مہانور کے تنے اعصاب ذرا ریلیکس ہوئے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ان کا یہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کچھ دیر اپنی یاد کے اس خانے سے جو مہانور نے کھولا تھا کچھ باتیں نکال کر سناتی رہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی فیملی؟ مہانور نے جھجکتے پوچھا۔ میرا تعلق بھی خدیجہ اور فاطمہ کے قبیلے سے ہے، میں تنہا ہوں۔ انہوں نے غیر واضح جواب دیا۔ اور مہانور نے کہا، اور ایک مرتبہ پھر سعد کی طرف دیکھا۔ تم کیا کرتے ہو؟ پھر انہوں نے براہ راست سعد سے پوچھا۔ میں گڈ فار نتھنگ قسم کا انسان ہوں، کچھ خاص نہیں کرتا۔ اس کے جواب نے مہانور کو بھی حیران کیا۔ اور تمہاری فیملی کہاں رہتی ہے؟ یہ سوال انہوں نے مہانور سے بھی نہیں کیا تھا۔ میری فیملی خاصی موبائل ہے، ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتی۔ وہ دوسرا حیران دینے والا جواب آیا۔ انہوں نے بدستور سعد کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں؟ ایک اور سوال آیا۔ آج تک مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا، سعد نے سکون سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا کوئی کالا دھندا کرتے ہیں جو چھپا کر مصروف رہتے ہیں اس میں؟ انہوں نے خشمگین نظروں سے سعد کو دیکھا۔ مہانور نے سوالات کے اس اچانک سیشن پر جذبوز ہوتے ہوئے پہلو بدلا۔ کالے سفید کا بھی اندازہ نہیں۔ سعد نے بھی اسی سکون سے جواب دیا۔ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے معمول کے بارے میں سوال کرنے کا رواج نہیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور مہانور کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکا تمہارا بھائی ہے یا کزن؟ ہم لوگ ساتھ پڑھتے ہیں، اکٹھے کیمپینز بناتے ہیں۔ اس بار بھی سعد کی طرف سے جواب آیا۔ اوہ، انہیں جیسے مایوسی ہوئی۔ میرا خیال ہے اب چلتے ہیں۔ مہانور کو اب اس ماحول اور فضا ظہور سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک بڑی چارکول شیٹ پر بنا اسکیچ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ انہوں نے شیٹ میز پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑے چارکول کے ٹکڑے سے دستخط کرتے ہوئے کہا، اوہ یہ زبردست ہے۔ مہانور بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی۔ اس کو فریم کروا لینا۔ انہوں نے سائن کرنے کے بعد شیٹ رول کر کے مہانور کی طرف بڑھائی۔ بہت شکریہ، یہ ایک ونڈرفل گفٹ ہے۔ مہانور یہاں آنے کے بعد پہلی بار خوش نظر آئی۔ اور تم برخوردار؟ انہوں نے ناک کی پھونک پر ٹکائی اینک اتارتے ہوئے سعد کو مخاطب کیا۔ اپنا فون نمبر دے جاؤ، کبھی ادھر چکر لگے تو پھر آنا۔ جی، وہ تعظیماً سر جھکا کر بولا اور اپنی جیب سے بال پوائنٹ نکال کر ان کی دی چٹ پر اپنا نمبر لکھ کر ان کے طرف بڑھایا۔ چلو ٹھیک ہے بچوں، خوش رہو، آباد رہو۔ پھر انہوں نے مہانور کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بادل جھکا ہوا ہے، کہیں بارش نہ آ جائے۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ فاطمہ خدیجہ کو میرا سلام کہنا، ان کا نمبر بھی دے جاؤ مجھے۔ میرا لاہور چکر لگا تو ان سے ملنے آؤں گی۔ مہانور نے سعد والی چیٹ پر خدیجہ خالہ کا نمبر لکھا اور تیزی سے چلتی باہر نکل آئی۔ باہر واقعی بادل جھکے ہوئے تھے
اور ہلکی سی فوار بھی پڑ رہی تھی۔ واہ کیا زبردست موسم ہے! سعد اس کے پیچھے آیا اور موسم دیکھ کر بولا۔ مانو نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ یہ تم کس قسم کی خاتون سے ملنے آ گئی تھی؟ گاڑی میں بیٹھ کر سٹارٹ کر کے روڈ پر گاڑی لاتے ہوئے اس نے کہا۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا، مانو نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے چارلس ڈکنس کو پڑھا ہے؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہا۔ مانو نے سر ہلایا۔ تھوڑا بہت، اس کا ایک کردار ہے مس ہالیشم۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرایا۔ ان فضا ظہور کو دیکھ کر مجھے وہ کردار یاد آ گیا۔ ایک کہانی پڑھی تھی اس نے جس میں چند بچے ایک پرسرار گھر میں گھس جاتے ہیں اور گھر کا مالک انہیں ابلتا عجیب ذائقے والا مشروب پلا دیتا ہے۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا میں ایسے ہی کسی گھر میں گھسا ہوں اور وہ محلول یاد آیا۔ تمہیں تو بہت اہمیت دے رہی تھی، بڑے پرسنل سوال کر رہی تھی، مانو نے طنزی انداز میں کہا۔ ہاں، وہ زور سے ہنسا۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔ میری اماں اگر ہوتی تو ان سے کم عمر ہی ہوتی۔ تمہاری مدر۔ مانو کو یہ بات سن کر جھٹکا سا لگا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، وہ ہونٹ بھیجتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اوہ، بارش تیز ہو گئی، مانو نے بات بدلنے کو کہا۔ ہاں، دیکھو کتنا حسین نظارہ۔ اس کے سیل فون پر بجنے والی میسج ٹون نے اس کو بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ ایک جگہ میں تمہارے کہنے پر گیا اور مس ہالیشم سے ملاقات کرایا۔ میسج پڑھنے کے بعد اس نے کہا۔ ایک جگہ میرے کہنے پر چلو گی تم؟ اس نے سوال کیا۔ کہاں؟ مہنور نے چونک کر کہا۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کر سکو تو۔ اس نے مہنور کی طرف دیکھا۔ جانا کہاں ہے؟ مہنور نے دوبارہ پوچھا۔ ہے ایک جگہ، تمہیں کسی سے ملاتا ہوں، اس نے کہا۔ اچھا، مہنور نے تھوڑی دیر سوچا۔ چلو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی۔ تھینک یو۔ وہ مسکرایا اور گاڑی نئے راستے پر چل دی۔ تمہیں بس 1 2 3 تک گننے کی ضرورت ہے، اس کے بعد میں تمہارے پاس موجود ہوں گا۔ اس نے 1 کے بعد 2 کہا اور پھر 3۔ بارش زوروں پر تھی اور ایسے میں کسی کا کہیں دور سے اٹھ کر ادھر آ جانا ناممکن سی بات لگ رہی تھی، مگر وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی ہوا کے جھونکوں کے سنگ آتی، پانی کی فوار میں بھیگتی 3 سے آگے گننے سے انکاری تھی۔ اس کا خوش فہم مسرت دل موسم کے خراب تیور دیکھ لینے کے باوجود منتظر تھا۔ 1 2 3، 1 2 3 وہ گن رہی تھی۔ جب اسے کال بیل کی بجنے کی آواز آئی، اس کا دل جھوم اٹھا۔ وہ سچ کہتا تھا، وہ اس کے لیے گنتی گن سکتی تھی جس پر وہ حاضر ہو جاتا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے عقب میں دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھل جانے کی آواز آئی۔ بھیگتے بالوں، بھیگے چہرے اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس نے 1 2 3 بار پلکیں جھپکائیں اور پھر آنکھیں پوری کھول کر دیکھا، اور لمحہ بھر میں اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اپنے سامنے کا منظر اجنبی سا لگا تھا۔ وہ منظر غیر متوقع تھا، یہ ناقابل یقین، اسے فوری طور پر سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہیں یوں یہاں بیٹھے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی، سعد نے آگے بڑھ کر سارہ سے کہا تھا۔ سارہ کی نظریں سعد کے ساتھ آنے والے اجنبی چہرے پر اٹک گئی تھی۔ یہ مہنور ہے، سعد نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا۔ اور مہنور، یہ سارہ خان ہے، اسے سعد کی آواز آئی۔ سارہ ایک ونڈرفل ایکروبیٹ اور ڈریسر آرٹسٹ رہ چکی ہے۔ اگر کبھی اسے عالمی سطح پر اپنا ہنر اور جوہر دکھانے کا موقع ملتا تو ضرور ملک کے لیے عزت و وقار کے کئی تمغے جیت کر لاتی۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ یہ الفاظ سارہ کے لیے کہہ رہا تھا، مگر سارہ کی تمام حصیں جیسے ایک ہی چہرے پر اٹک گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر پہلے بارش کے قطروں سے کھیلنے اور پہاڑوں کی بلندیاں ناپنے کی خواہش یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ مجھے تم سے مل کر بہت مسرت اور فخر کا احساس ہو رہا ہے سارہ۔ اس اجنبی لڑکی نے مسکراتے ہوئے سارہ کا ہاتھ تھاما۔ سارہ کی نظریں اس کے چہرے سے نیچے اتریں اور اس کے بازو ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی اس کی ٹانگوں اور پھر پاؤں تک دیکھتی نیچے اترتی چلی گئی۔ گزشتہ 1 سال سے اس نے ہسپتالوں، ڈاکٹروں، نرسوں، سیمی آنٹی اور سعد کے علاوہ کوئی چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور جو دیکھے تھے ان پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد اس کمرے سے باہر کی دنیا کے لیے اس کی آنکھیں جیسے خالی ہو گئی تھیں۔
نہ تو کسی نئے چہرے کو دیکھ کر ان میں کوئی تاثر اترتا تھا، نہ ہی وہ چونکتی تھی اور نہ ہی زیادہ دیر کسی چہرے پر ٹھہرتی تھی۔ اب تو کتنے ہی عرصے سے سیمی آنٹی اور سعد سلطان کے علاوہ اس نے کوئی چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ سیمی آنٹی کے چہرے کو اس نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا، اس لیے وہ اتنا مانوس چہرہ تھا کہ اسے اس کو زیادہ دیر تک دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سعد کا چہرہ بھی وہ سرسری ہی دیکھا کرتی تھی، اسے سعد کے چہرے کو دیکھنے سے زیادہ اس کی آواز سننے میں دلچسپی تھی۔ اس کے کہے الفاظ اس کے ذہن کی پرسمردگی مٹاتے محسوس ہوتے تھے اور اس کے کانوں میں زندگی کا احساس انڈیلتے تھے۔ سعد اسے زندگی سے محبت کرنے کا سبق سکھاتا تھا، حوصلے، ہمت اور ولولے کی داستانیں سناتا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے کسی حد تک متفق ہوتی تھی اور کتنا اپنے دل میں ان پر عمل کرنے کی امنگ محسوس کرتی تھی، اس سے قطع نظر اسے سر جھکا کر یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سعد کی آواز میں کہے الفاظ سننے میں مزہ آتا تھا اور اس کا دل چاہتا تھا سعد اس سے باتیں کرتا رہے۔ اس نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر سعد کے ساتھ آنے والی لڑکی کی طرف دیکھا۔ سعد نے اسے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، نہ اس نے کبھی پوچھا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر پہلی بار اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ سعد کی بھی ایک ذاتی زندگی ہوگی۔ اس سے متعلق لوگ اس کی زندگی میں نہ جانے اس کے لیے کتنے اہم ہوں گے۔ مجھے پہلے کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بار بار اس کے ذہن میں یہ سوچ ابھر رہی تھی، کیا میرے لیے صرف سعد کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے؟ اس نے خود سے بھی یہ سوال کتنی ہی مرتبہ کیا تھا۔ مجھے ابھی یہاں آتے ہوئے راستے میں تمہارے بارے میں پتہ چلا، وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی، تم بہت ہمت لڑکی ہو، مجھے تم پر رشک آ رہا ہے۔ یک بارگی سارا کا دل چاہا اس لڑکی کا ہاتھ جس میں اس نے سارا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا بری طرح جھٹک دے اور کہے، مجھے تمہارے الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمت اور بیماری کیا ہوتی ہے یہ میں نہیں جانتی۔ ایک بیکار اور وجود کے ساتھ زندگی صرف اس لیے گزارے جانا کہ اس سے فرار ناممکن ہے، ایک قابل رشک بات ہے، تو کیوں پھر یہ کوئی اس مشقت میں نہیں پڑ جاتا؟ لیکن اس نے اس لڑکی سے ایسی کوئی بات نہیں کی اور سعد کی طرف دیکھ کر زبردستی مسکرائی۔ میرے میسج نے شاید تمہیں ڈسٹرب کر دیا، میں معذرت خواہ ہوں، اس نے کہا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ حیران ہو کر بولا، تم جانتی ہو کہ تمہارا میسج میرے لیے کتنا اہم ہوتا ہے، تو میں یہاں قریب ہی تھا کہ اگر کہیں دور بھی ہوتا تو میسج ملنے پر جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرتا۔ ہی از کریزی، یہ تو پاگل ہے، سارا نے سعد کی بات سن کر مہانور کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ پکوڑے اور پاپڑ کون کھائے گا؟ اسی دم سیمی آنٹی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں بڑے سائز کی ایک ٹرے تھی۔ ارے واہ سیمی آنٹی، آپ تو اپنے اندر خاصا بڑا انسانی دل رکھتی ہیں، سعد نے ہنس کر کہا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی تھی کیا؟ سیمی آنٹی ٹرے سارا کے بیڈ پر رکھ کر میز پر سے چیزیں سمیٹ کر اسے خالی کرنے لگیں۔ نہیں تو میں مذاق کر رہا تھا۔ سعد نے شرارت بھری نظروں سے باری باری سارا اور مہنور کی طرف دیکھا۔ سارا، تم نے کھڑکی کھول رکھی تھی، دیکھو۔ سارا، رگ اور سیٹی پر رکھی کتابیں بھیگ گئیں۔ سیمی آنٹی ٹرے میز پر رکھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی، قریب تھا کہ وہ کھڑکی کے پٹ بند کر دیتی۔ سعد نے آگے بڑھ کر انہیں منع کر دیا۔ سیمی آنٹی وہاں سے ہٹ کر مہنور کے پاس جا بیٹھی۔ سعد سارا کی کرسی کو پشت پر دونوں ہاتھ جما کر کھڑا سامنے دیکھ رہا تھا۔ بولو، کون سے پہاڑ پر چڑھنا ہے تمہیں؟ اس نے ذرا جھک کر سارا کے کان میں سرگوشی کی، جو کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی۔ وہ جو مٹیالہ سا لگ رہا ہے یا وہ والا جس کے پاؤں میں کھڑا چھوٹا سا پہاڑ گیان میں مصروف لگ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میری ہر خواہش وش فل تھنکنگ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سارا کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ کبھی کبھار مجھ پر بچپنا اتنی شدت سے طاری ہو جاتا ہے کہ مجھے بات کرتے ہوئے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں جو خواہش کر رہی ہوں وہ پوری ہونا ناممکن ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے بجلی کی تاروں پر بیٹھا بھیگتا پرندہ اپنی جگہ سے اڑا اور بجلی کے پول پر جا کر بیٹھ گیا۔ پرندوں کے پنجوں کے نیچے ایسا قدرتی پیڈز لگے ہوتے ہیں جو انہیں برقی جھٹکوں سے بچا لیتے ہیں۔ اسے ایک اور سائنسی تحقیق یاد آئی۔
میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن صرف اس وقت ہوتی ہے جب تک ہم سوچتے ہیں کہ وہ ناممکن ہے، سعد نے نیچی آواز میں کہا۔ اور پھر تم بھی ایک بچکانہ حرکتیں دیکھ کر مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو، تو پھر تسلیاں دیتے ہو، بچوں کی طرح بہلاتے ہو۔ سارا کا لہجہ بھیگنے لگا۔ ایک ناکارہ وجود پہاڑ پر چڑھنے کی خواہش کرے، اسے ناممکن اور ممکن کے فلسفے سنائے جانے کا یہی مطلب ہے کہ تم بچوں جیسی باتیں کیے جاؤ، ہم بچوں کی طرح تمہیں بہلاتے جائیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آیا نا میری بات کا؟ وہ مسکرایا۔ چلو پھر لکھ کر رکھ لو، تمہیں اس پہاڑ کی چوٹی تک نہ پہنچایا تو میرا نام بدل کر کاٹ کا الو رکھ دینا، وہ چیلنج کرنے کے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سارا نے گردن پیچھے تک لے جا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے یقین دلانے کے سے انداز میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا ایک روز میں بیڈ سے اٹھ کر اس کھڑکی تک خود پہنچوں گی۔ اسے یاد آیا مگر وہ پہاڑ، اس کی اونچائیاں۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کے دل میں ایک امید نے کروٹ لی، مگر دوسرے ہی لمحے اس امید پر عقب میں بیٹھی اجنبی لڑکی کا خیال حاوی ہو گیا، جو سیمی آنٹی کے پکوڑوں اور پاپڑوں کی تعریفیں کر رہی تھی اور یوں محو گفتگو تھی جیسے ہمیشہ سے یہاں آتی رہی ہو۔ اس روز پہلی بار سارا خان کے دل میں کسی دوسرے انسان کا خیال نیزے کی طرح گڑ کر رہ گیا تھا۔ کیسا لگا تمہیں یہاں آ کر؟ واپسی پر سعد نے ماہ نور سے پوچھا۔ میں مبہوت ہوں ابھی تک، ماہ نور نے ونڈو اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا منظر زندگی میں پہلی بار حقیقت سے دیکھا ہے۔ فلموں میں شاید کبھی دیکھا ہو یا کتابوں میں پڑھا ہو، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ یہ سچ مچ ناقابل یقین منظر تھا، لیکن اس منظر نے دو بہت اہم کام کیے۔ اس نے گردن موڑ کر سعد کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ سعد نے گیئر بدلتے ہوئے کہا۔ ایک تو ایک انسانی علمے کا حقیقی آنکھ سے براہ راست مشاہدہ، دوسرا، اس نے ذرا توقف کیا، دوسرا کیا؟ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے ایک نیا تعارف، ماہ نور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج اس وقت سے یہ سوچ رہی تھی کہ میرا دل ایک بالکل اجنبی شخص کے ساتھ کہیں جانے پر کیسے آمادہ ہوا جب میں تمہارے ساتھ باہر نکلی ہوں۔ سارا کے گھر سے واپسی کے لیے اٹھتے ہوئے مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ مجھے تم سے حسد محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک میں ٹھیک سے اندازہ نہیں کر پائی کہ تمہاری شخصیت کے کل کتنے رخ ہیں، کتنے میرے سامنے آ چکے ہیں اور کتنے آنے باقی ہیں، مگر جتنے میں دیکھ لوں اور جان پائی ہوں، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ تم قابل رشک انسان ہو۔ اس نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر تک گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ میرا ایک مشورہ مانو گی؟ سعد کی آواز خاموش فضا میں ابھری۔ ہوں۔ اتنی جلدی نتائج اخذ کرنے سے گریز کیا کرو۔ ایک یا دو تین ملاقاتوں میں ہم کسی کے بارے میں حتمی رائے دینے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ایسا کرنے سے اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی شخصیت کا کوئی نیا روپ سامنے آنے پر بری طرح مایوس بھی ہو جائے اور اپنی رائے پر شرمندہ بھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں وجدان کی زیر اثر سوچتی اور فیصلے کرتی ہوں، اور مجھے اپنے انسٹرکشن پر خاصا بھروسہ ہے۔ ماہ نور نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دم زور سے ہنس کر بولا۔ شاید اس لیے کہ تمہاری نیت میں کوئی فتور نہیں ہے۔ نیک نیتی بھی شاید اس وقت تک ساتھ رہتی ہے جب تک زندگی میں بالکل عام سی توقعات اور خواہشات ہوں۔ جب سوچ، توقع اور خواہش کا دائرہ وسیع ہونے لگتا ہے، ان کے حصول کے لیے بدنیتی دل میں ابھرنے لگتی ہے، اس وقت سب کچھ نیگیٹو ہونے لگتا ہے۔ ماہ نور نے سادگی سے کہا۔ زندگی میں میری توقعات اور خواہشات ابھی محدود ہیں، اس لیے میری نیت میں فتور نہیں ہے۔ تم تو خاصی سیانی باتیں کر لیتی ہو، سعد نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ ماہ نور نے پوچھا۔ میرے خیال کی نہ پوچھو، وہ مسکرا کر بولا۔ تمہارے نام کے ساتھ میرے ذہن میں بندر کا تماشا دیکھنے کی ضد کرنے والی، میلے میں سائنس سے سوال کرنے والی اور فوک فیسٹیول پر دیوانوں کی طرح بھرے مجمع میں سوال کرتی لڑکی کا خیال آتا ہے، گویا ایک لڑکی کا تصور۔ ماہ نور مایوس ہو کر بولی۔ نہیں، خیر ایسا بھی نہیں ہے، سعد نے سر ہلایا۔ تمہارے نام کے ساتھ جتنے بھی خیال میرے ذہن میں آتے ہیں، مجھے سارے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جبھی تو میں نے تم سے کہا تھا کہ ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ ماہ نور تو ذرا مطمئن ہوئی۔ سارا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
کیسی لگی وہ تمہیں؟ پھر سعد نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھے ویسی ہی لگی جیسا ریہیبلیشن کے پیریڈ کے دوران ایک انسان ہو سکتا ہے۔ وہ زندگی سے بھی خوف زدہ ہے اور زندگی کو کھو دینے سے بھی۔ مہانور نے سارا سے متعلق اپنا اندازہ بتایا۔ اب تو اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ شروع میں وہ بالکل مایوس، وحشت زدہ اور بے اعتباری کی حدوں کو چھوتی ہوئی انسان نظر آتی تھی۔ وہ زندگی سے خوف زدہ تھی۔ محتاجی اور لاچاری کی زندگی کا چند روزہ تجربہ اس کی رگ رگ میں جذب ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کے وہ تاریک ترین دن اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور اب اس کو دیکھتا ہوں تو وہ پہلے سے بہت بہتر نظر آتی ہے۔ میرے لیکچرز اس کے دل میں زندگی کی امنگ ابھارتے ہیں، مگر پھر منفی سوچیں اس امنگ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر مایوس اور پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ نیچرل سی بات ہے، اس پر ایسی کیفیات کا اثر لازم ہے۔ مانور نے کہا، اگر تمہارے پاس وقت ہو اور تمہارا دل مانے تو کبھی اس کے پاس دوبارہ ضرور جانا۔ سعد نے کہا، ضرور جاؤں گی، لیکن مجھے لگتا ہے اسے میں اچھی نہیں لگی۔ ہو سکتا ہے۔ سعد نے مہانور کی بات رد نہیں کی، لیکن پھر بھی کوشش ضرور کرنا۔ اسے میرا اس کے گھر جانا ہی شاید اچھا نہیں لگا۔ مہانور نے کہا، بعض لوگوں کو پہلی بار نظر آنے والے چہرے، جگہیں اور چیزیں بھلی نہیں لگتی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں اور نامانوس نہیں لگتے۔ سعد نے کہا، میں سرکس دیکھنے کے شوق میں ایک بار سرکس گیا تھا۔ اس روز سارا خان پر جمپ کرتے ہوئے بلندی سے نیچے گری تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی ہڈیاں ٹوٹتے اور خون بکھرتے دیکھا تھا۔ سرکس کا شوقین مجمع ساکت تھا۔ خواتین اور بچے چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ سرکس انتظامیہ نے پنڈال کی بتیاں بجھا دیں اور سیکنڈوں میں اس ٹوٹے پھوٹے وجود کو اٹھا کر لے گئے۔ بتیاں دوبارہ روشن ہوئیں اور رنگ میں ایک مسخرہ آ کر اپنے کرتب دکھانے لگا۔ سرکس کی دنیا جیسے روبوٹس کی دنیا تھی، بغیر جذبات اور احساسات کے روبوٹس۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کی ایک ساتھی پل کے پل میں زندہ لاش میں تبدیل ہو گئی، اور ان مسخروں، کرتب بازوں اور جادوگروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی پڑی تھی۔ یہ منظر میرے اور میرے جیسے کئی لوگوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ میں اسی پل وہاں سے اٹھ آیا اور اس کے بعد میری کئی راتیں بنا سوئے گزر گئیں۔ میرا دل بے چین تھا اور ذہن بے سکون۔ پھر میں نے اس لڑکی کی خیریت دریافت کرنے کی ٹھانی، جو مجھے ایسے تماشائیوں کو محسوس کرتے کرتے اس حادثے کا شکار ہو گئی۔ سرکس کا نوائے میرے شہر میں اپنی مدت پوری کر کے روانہ ہو چکا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچا جہاں اس کا اگلا پڑاؤ تھا۔ زخمی سارا خان تک میری رسائی 15 دن کے بعد ممکن ہوئی۔ رشوت، تعلقات، اختیارات، مجھے جو بھی اس سلسلے میں استعمال کرنا پڑا میں نے کیا، اور جو میں نے دیکھا وہ اتنی کڑوی حقیقت تھی کہ میرے لیے اسے برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ ابتدائی مختصر علاج کے بعد سارا خان، جس نے غالباً برسوں سرکس کے لیے آمدنی کا بڑا حصہ کمایا، ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں اور زخم جسم کے ساتھ سرکس والوں کی چھولداریوں میں سے ایک میں پڑی یوں موت کی منتظر تھی کہ اس کے زخموں سے مواد رس رہا تھا اور جسم پر مکھیاں بن بناتی تھیں۔ اوہ! مانو نے دکھ اور خوف کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ میں کس طرح اسے اس بے بسی کے عالم سے نکال کر لایا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ میرے پاس پیسہ تھا اور اختیارات بھی۔ مجھے اسے وہاں سے نکالنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ یہاں اس کا علاج کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ اس کا جسم شکست و ریخت کا شکار تھا۔ اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، جگہ جگہ سے پھٹی جلد کی گرافٹنگ کی گئی، اس کے شریانوں کو مرمت کیا گیا۔ یہ سارا عمل میرے لیے بھی ایک انوکھا تجربہ تھا۔ میں ایک بالکل عام سا انسان تھا، مگر ان دنوں مجھے لگتا تھا کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کا علاج کراؤں۔ مہینوں کے علاج کے بعد اس کے وجود کی وہ شکل بنی جو آج تم نے دیکھی۔ پھر اسے اس فلیٹ میں شفٹ کیا گیا۔ سیمی آنٹی نے سارے عمل میں میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ سارا کے ساتھ اس کے بچپن سے رہی تھی، لیکن ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی سارا نے میری اور سیمی آنٹی کی موجودگی پر رد عمل اور ناگواری کا اظہار کیا۔ ہم اس کے لیے ناقابل قبول تھے، نہ جانے ایسا کیوں تھا۔ ہمیں سامنے پاتے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی، لیکن نہ میں نے ہمت ہاری نہ سیمی آنٹی نے۔ اور دیکھ لو، آج ہم دونوں ہی اس کی زندگی میں موجود دو اہم اشخاص ہیں۔ سعد نے مہانور کی طرف دیکھا۔ بہت صبر اور ہمت چاہیے، مانو نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ سارا کا آج میری اور سیمی آنٹی کی اچیومنٹ ہے۔
سعد نے کہا، اور اچیومنٹس ایسے ہی ممکن نہیں ہو جایا کرتی، ان کے لیے صبر اور ہمت درکار ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مانو نے مختصر جواب دیا۔ ہم تمہارے ماموں کے گھر پہنچ چکے ہیں، سعد نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ مجھ پر بات کرنے کا بہت شکریہ ماہنور۔ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ خود کو مجھ سے متعارف کروانے کا بہت شکریہ سعد، ماہنور نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ میں اتنا بڑا بہروپیہ ہوں، وہ ہنسا۔ سوچ لو کہیں میں کوئی کرمنل نہ نکل آؤں۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ماہنور نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کیا۔ اب میں اچھی طرح سوچنے کے بعد ہی تم سے رابطہ کروں گی، ماہنور نے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے جواب دیا۔ سعد زیر لب مسکرایا اور ماہنور کو آہستہ قدموں سے چلتے گھر کے گیٹ کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر ماہنور نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سامنے میز پر رکھے اعلیٰ برانڈڈ پرنٹڈ شاپنگ بیگز پر نظر ڈالی، جس میں ڈیزائنر کپڑے اور جوتے بھرے تھے۔ شاپنگ میں عرصے کے بعد انہوں نے اتنا وقت لگایا تھا، ایک ایک چیز، کوالٹی اور ڈیزائن کا ہر زاویے سے جائزہ لینے کے بعد خریدتے وقت قیمت کی قطعی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان شاپنگ بیگز پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کے تصور میں کھو گئے تھے جس کے لیے انہوں نے گزشتہ دن کا ایک قیمتی حصہ فیشن ہاؤسز کے ان لیڈنگ سٹورز میں گزار دیا تھا۔ کیا وہ یہ سب چیزیں کبھی پہنے گا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ کیا اسے یہ سب پسند آئیں گی؟ دوسرا سوال ذہن میں آیا۔ پھر ان کے ذہن کے پردے پر ایک پرانا منظر ابھرا، بارش کے بعد پانی میں بھیگے جاگنگ ٹریک کا منظر۔ وہ اس وقت 8 یا 9 سال کا تھا اور اس کے ساتھ جاگنگ پر جایا کرتا تھا۔ اس روز جاگنگ ٹریک پر بھاگتے بھاگتے وہ بارش کے پانی میں کیچڑ بنے کچے حصے پر اتر گیا تھا۔ چھپ 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 اس کے قیمتی جاگرز کیچڑ میں چھینٹے اڑانے لگے جو اڑ کر اس کے مہنگے ترین جاگنگ سوٹ پر پڑ رہے تھے۔ ڈونٹ بی انسین، پاگل پن کی حرکتیں مت کرو، انہوں نے بلند آواز میں کہا تھا، مگر وہ کیچڑ میں چھینٹے اڑاتا، کیچڑ میں لت پت ہوتا آگے بھاگتا ہی گیا تھا، اور اس جگہ جہاں جاگنگ ٹریک ختم ہوتا تھا پہنچ کر انہوں نے دیکھا وہ سر تپا کیچڑ میں لت پت تھا جیسے اس میں قلا بازیاں لگا کر آیا ہو۔ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے کپڑوں اور جوتوں کا حشر کر دیا، شہر کی بہترین لانڈری بھی شاید ان کو صاف نہ کر سکے، اتنے برے داغ پڑ گئے ہیں ان پر، انہوں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور نوٹ کیا کہ ان کی ڈانٹ کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی۔ تم ان کیچڑ بھرے کپڑوں کو برداشت کیسے کر رہے ہو؟ ایسے، اس نے گھاس پر لوٹ لگائی جہاں کیچڑ جمع تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تمہیں کیچڑ سے اور گندے گند سے پیار ہے غالباً، اور یہ محبت تمہیں وراثت میں ملی ہے، تمہاری میٹرنل جینز کا حصہ ہے۔ وہ بے قابو ہو کر چلائے تھے۔ جواب میں وہ شرارت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں یوں تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا ہو، اور ایسا تو ہمیشہ ہی محسوس ہوتا رہا۔ انہوں نے حال میں واپس آتے ہوئے سوچا، تم نے ہر وہ کام کیا جو میرے مزاج کے خلاف ہو، صرف اور صرف مجھے چڑھانے کے لیے، اور ہمیشہ کرتے رہے۔ انہوں نے تصور میں بسی ایک صورت کو مخاطب کیا اور مسکرا دیے۔ اور اب یہ، انہوں نے دوبارہ ان شاپنگ بیگز پر نظر ڈالی جن پر اعلیٰ اور مشہور برانڈز کے نام پرنٹ تھے۔ نہ جانے ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو، انہیں استعمال کرو گے بھی یا نہیں، مگر سچ ہے آج تمہارے لیے شاپنگ کرتے ہوئے مجھے بہت مزہ آیا۔ آگے تمہاری مرضی، تم ان مہنگی ترین چیزوں کو کیچڑ میں رول دو یا تن پر زیب کر لو۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اسی دم رہائشی علاقے میں گھر گھر اخبار تقسیم کرتی نادیہ بلال کا یہ سوچ کر دل بیٹھنے لگا تھا کہ اس روز وہ اپنی پہلی کلاس سے لیٹ ہو رہی تھی۔ سائیکل کے پیڈل پوری طاقت اور تیز رفتاری سے گھمانے کے باوجود وقت بھاگ رہا تھا، اور ابھی چند اخبار تقسیم کرنے باقی تھے۔ خوشنما سٹینڈز کے ساتھ پرندوں کے لیے دانہ ڈالنے کے 2 ڈبے ترازو کے پاٹوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے۔ سٹینڈ کے عین اوپر ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنا تھا جس کے کھلے دروازے سے کسی پرندے کے لیے وہاں لا کر رکھے گھاس پھوس اور تنکوں کے سرے باہر لٹک رہے تھے۔ فاطمہ نے ہاتھ میں پکڑے کٹوروں میں سے باجرے کے دانے دونوں ڈبوں میں منتقل کیے اور ووڈ ہاؤس کا کھلا دروازہ بند کرنے کی صحیح کرنے لگیں۔ اس کی کنڈی خراب ہے جی،
लॉन के साथ बनी रविश पर झाड़ू लगाती सौसन ने हाथ रोक कर इन्हें मुतल्ला किया। रशीद को बताना था, वो ठीक कर लेता। वो स्टैंड के पास रखे लकड़ी के सब्ज बेंच पर बैठते हुए बोली, रशीद अपना काम कौन सा पूरा करता है जी, बस खुरपी हाथ में लिए क्यारियों के पास बैठा ऊँघता रहता है। सोसन झाड़ू हाथ में पकड़े पकड़े इनके करीब आ गई। इसके तो पानी देने के दोनों फुहारे खराब हैं, एक का पैंदा टपकता है और दूसरे का फुहारा आगे से उतर गया है। इसने वो भी ठीक नहीं कराया। लकड़ी के काम पर तो हाथ कानों को लगाएगा। इसने झाड़ू का पिछला हिस्सा माल्टे के पेड़ के तने पर मारकर तिंग के बराबर करते हुए कहा, तुम्हें भी दूसरों के काम में नुक्स निकालने के सिवा कोई काम नहीं। खतीजा ने कहा, ये जो क्यारियों के साथ साथ खुश्क पत्ते बिखरे हैं, इनको किसने साफ करना है? ये माली का काम है जी, जमादारनी का नहीं। सोसन ने बेनियाजी से कहा और इनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। साथ वाली बीबी है ना, इसकी नज़र बड़ी कड़ी है। वह हर एक से इसके हिस्से का काम लेती है, माली से माली का, जमादार से जमादार का, खानसामा से खानसामा का और ड्राइवर से ड्राइवर का। आप सारे काम अकेले रशीद से लेने की कोशिश करती हैं, जब भी एक भी पूरा नहीं होता। हमारा काम होता है ही कितना है। फातिमा ने सोसन की बात पर दिल में उठते गुस्से के तूफान को वह मुश्किल रोकते हुए कहा, खानसामा की हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम खाना खुद बनाते हैं। रशीद बर्तन धो देता है और ड्राइविंग भी खतीजा खुद करती हैं। कभी कभार वो ना जा सके तो रशीद को गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। फिर मालिकगिरी कौन सा मुश्किल काम है जिसका काम इसी को साझे। फातिमा बीबी, माली माली होता है, इसका हाथ लगे तो ही पौधे पेड़ों और घास में जान पड़ती है। आप तो सिर्फ खुरपी लेकर ज़रा सी सफाई ही कर सकते हैं, सोसन ने जताया और बेंच पर रखा कटोरा उठाकर अंदर को चल दी। ओफो सोसन, कितनी बार कहा है, खाने पीने के बर्तनों को झाड़ू वाले हाथ मत लगाया करो। वो झुंझला कर बोली, धुल ही जाते हैं बीबी। सोसन बेनियाजी से बोली, आप ही इतना परहेज करती हैं, वरना सिर्फ टायरों वाले कोठी वालों के तो बर्तन भी मैं ही धोती हूँ। वो लचकती मटकती फिर चल दी। ज़माने ने कैसे करवट बदली है। सोसत को अंदर जाते देखते हुए फातिमा ने सोचा, हम जैसे लोग तो अब शायद ही कोई रह गए हों। सोसन से बर्तन साफ करवाए जाते हैं। उन्होंने तासुब से सर हिलाया। इन्हें बरसों पुराना एक मंजर याद आया, जब वो और खतीजा छोटी बच्चियां थीं और इनके वालिदैन का घर महल्ले का सबसे बड़ा और ऊंचा घर समझा जाता था। इन्हें अच्छी तरह याद था कि मेहतरानी सारे घर का काम कर लेने के बाद फारिग होती तो बावर्ची खाने में काम करने वाली खाला मेहतरानी के लिए रखी पतीली के छोटी गड़वी में ठंडा यख पानी भर कर लाती और ऊंचाई से पानी की धार नीचे गिराती। मेहतरानी नीचे बैठकर हाथों की ऊख में पानी रोककर घूंट घूंट पिए जाती। इसे इस्तेमाल के बर्तनों हिमामों की टूटियों को हाथ लगाने की हरगिज़ इजाज़त ना होती थी। कलमा गो मुसलमानों का गैर मुस्लिमों से यह परहेज़ सिर्फ कलमे की बुनियाद पर होता था, रंग नस्ल या अमीरी गरीबी की बुनियाद पर नहीं। मगर अब ज़माने ने पूरी करवट बदल ली थी। माशरे का महसिब, बाइखलाक, अक्ल व शऊर और रवायत का अलमबरदार तबका पस मंज़र में चला गया था। अब माशरे में तबकाती तकसीम सिर्फ रुपये पैसे की बुनियाद पर हो रही थी। ऐसे लोग और ऐसे ख़ानदान नुमाया और नामवर थे जिनकी तारीख़ गुज़िश्ता चंद सालों में ही शुरू हुई थी। इसीलिए तो ज़िंदगी गुजारने के असूल भी बदल गए थे। न जाने कितनी सोसन किस किस घर के बर्तन धो रही होंगी, उन्होंने सोचा। और हम जैसे जवान जो इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं अजूबे कहलाए जा रहे हैं। वो बार बार तासुब के मारे सर झटक रही थी। कैसी हैं फातिमा आपा? संध की बाढ़ और सरकंडों की जाफरी से पार खड़ी फायजा ने घर के ड्राइव वे पर चलते चलते रुक कर लॉन में बेंच पर बैठी फातिमा को देखा और रुक कर पूछा, हाँ? फातिमा अपने ख्यालात से बाहर निकली और सर हिलाया। अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खतीजा आपा कैसी हैं? फायजा चलते चलते बाढ़ के बिल्कुल करीब आ गई। वो भी अच्छी हैं। महानूर कब वापस आ रही है? उन्होंने सर उठाकर पूछा। बहुत दिन नहीं हो गए इसे गए हुए। हाँ, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी मज़ीद रुकने का कह रही है। इन लोगों की स्प्रिंग ब्रेक ख़त्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। कह रही थी वो वहीं गुजारेगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतने टफ शेड्यूल में कभी भी तो इनको इतना लंबा ब्रेक मिलता है। ठीक है, गुजार ले, वहाँ खूब इंजॉय कर रही है, फायजा ने कहा।
ہاں یہ تو ہے، فاطمہ نے سر ہلایا۔ کبھی کہیں گئی نہیں نا، اس لیے عجیب سا لگ رہا ہے، اس سے اتنے دن ملاقات نہ ہو۔ وہ مسکرائیں۔ مجھے بھی لگ رہا ہے، فائزہ نے کہا۔ ہمارے گھر میں تو شور شرابہ اور رونق اسی کے دم سے ہے، یہ مجھے اس کے جانے پر معلوم ہوا، اور ہمارے گھر کی بھی واحد باقاعدہ وزیٹر وہی ہے، اس کے جانے پر ہمیں یہ معلوم ہوا۔ فاطمہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی وقت۔ انہوں نے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ ہاں جی ضرور، وہ مسکرائیں اور اندر چل دیں۔ سچ کہتی ہے سوسن بھی، یہ رشید کمبخت بھی دن بدن نکما ہی ہوا جا رہا ہے۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے فاطمہ نے لان کی گھاس پر جا بجا بکھرے پتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، کہتی ہوں ختیجہ سے کسی باقاعدہ مالی کا انتظام کرے، یہ تو سنی بنی بنائی رونق اجاڑ دے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ رہائشی عمارت میں داخل ہو گئیں۔ ٹی وی لاؤنج سے ختیجہ اور سوسن کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لو اب یہ یہاں بیٹھی گپیں لگا رہی ہے، کام کب ختم کرے گی آخر، انہیں طیش آیا، مگر وہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ لو بیٹا کھاری، نماز تو تمہاری پوری یاد ہو گئی۔ آپا رابعہ نے اس شام کھاری سے نماز سننے کے بعد خوش ہوتے ہوئے کہا، بس اب تم بلا جھجک مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرو۔ انہوں نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جی بس جی، تھوڑی پریکٹس اور کرنی ہے۔ کھاری رابعہ آپے کی صحبت میں باقاعدگی سے رہتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے لگا تھا۔ میں بھول جاتا ہوں کہ سجدے 2 کرنے ہیں، میں فرضوں کی اور سنتوں کی گنتی بھی بھول جاتا ہوں۔ ابھی مجھے اکیلے نماز پڑھ کر پریکٹس کر لینے دیں، پھر میں مسجد جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، آپا رابعہ نے اس کی منطق کو سمجھتے ہوئے کہا، حالے بھی کب جان چھوڑتے ہیں۔ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو بابا نور مجھ سے پوچھتا ہے، ہاں تو 10 فرضوں میں کیا پڑھا؟ الحم شریف سنا، قل شریف سنا، میرا امتحان لیتے ہیں جناب؟ تو کوئی بات نہیں، تمہیں کون سا نہیں آتا، یہ سب بغیر ہچکچاہٹ کے سنا دیا کرو۔ آپا رابعہ نے کہا، آتا ہے۔ کھاری نے سر جھٹکا۔ جب وہ پوچھتے ہیں تو میرا دل ڈر جاتا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا۔ تم اپنا ایمان پختہ رکھو کھاری بیٹا۔ آپا رابعہ نے چھاچھ میں چاول پھٹکتے ہوئے کہا، جن کا ایمان مضبوط ہو وہ نہیں ڈرتے۔ ایمان بھی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے بہن جی، کھاری نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ جس کے ماں باپ ہوں نہ کوئی آگا پیچھا، جس کی ساری عمر بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرتے گزر گئی ہو، اس کا ایمان آنے والے وقت کے بارے میں ڈاواڈول رہتا ہے، وہ خوف زدہ بندہ ہوتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے جی حضوری کرنے کی، اس کو یاد نہیں رہتا کہ وہ برے بندوں کی جی حضوری کر رہا ہے یا اچھے کی، کافر کی کرتا ہے یا مسلمان کی۔ اس کے عقل گائے کی عقل سے آگے نہیں جاتی۔ گلے میں بڑا سر گھنٹی ڈالے وہ سر پر بس سر ہلاتا رہتا ہے کسی جانور کی طرح۔ جب کوئی رہنما کسی کی رہنمائی پر مقرر ہوتا ہے نا کھاری، تو سب سے پہلے اسے ہجوم کی جوتیاں سیدھی کرنے پر لگاتا ہے۔ آپا رابعہ نے اسے بتایا، اس عمل سے اس بندے کی میں مر جاتی ہے، جب بندے کی میں مر جاتی ہے اسی وقت وہ اللہ کے رنگ میں رنگنے کے قابل ہوتا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں جی حضوری کی عادت پڑ چکی ہے، تمہارے اندر میں ابھرنے سے پہلے ختم ہو چکی ہے۔ اب تمہیں اللہ کا بندہ بننے میں کوئی امر مانے نہیں، بس اپنا ڈر خوف ختم کرو اور چل پڑو اللہ کے راستے پر۔ قسم سے بہن جی، کھاری کے لیے رابعہ آپا کی یہ بات کسی خوشخبری سے کم نہ تھی۔ بالکل، آپا رابعہ نے پر یقین انداز میں کہا، لو پھر آج میں نہیں ڈرتا۔ وہ سینہ بڑا ذرا سا باہر نکال کر بولا، شاباش۔ آپا رابعہ نے اسے تھپکی دی۔ وہ جو سانپ قبضہ کر کے بیٹھا ہے سوئے کے منہ پر، اسے مار کر دکھاؤ تو پتہ چلے تم کتنے بہادر ہو۔ سعدیہ جو کب سے آپا رابعہ اور کھاری کی گفتگو سن رہی تھی اچانک بولی، وہ سانپ؟ کھاری نے سعدیہ کی طرف دیکھا، اس کو دیکھ لینا، میں ہی ماروں گا۔ پر بہن جی، پھر اس نے آپا رابعہ سے کہا، لوگ کہتے ہیں وہ 100 سال کا سانپ ہے، صبح کو بندہ بن جاتا ہے، رات کو سانپ، کیونکہ صبح ویلے نظر نہیں آتا۔ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے۔ آپا رابعہ نے خفگی سے سر ہلایا۔ چلو تم صبح کے وقت اسے بندے کے روپ میں ہی پکڑ لینا۔ سعدیہ نے چڑھایا، اگر میں نے بندہ بنا ہوا سانپ پکڑ لیا نا تو پھر بہن جی اس سانپ نما بندے کے ساتھ سعدیہ کا بیاہ کر دیں گے۔ اس نے سعدیہ کو
छेड़ा। बे इख्तियार आपा राबिया को हंसी आ गई। और चिढ़ाओ इसको, उन्होंने सादिया से कहा, जो खारी की इस बात पर ताव में आकर मुंह बना रही थी। बहन जी, सबका खर्चा भी कोई नहीं होता, दूध पीता है बस। खारी ने उसे मजीद चिढ़ाया। बकवास ना करो, सादी ने गुस्से से कहा और कमरे की तरफ चल दी। खारी आपा राबिया की तरफ देखकर हंस दिया। मैनू बड़ी बात बातें करती है, आज देखा कितना गुस्सा आया। हाँ, तुमने इसका मुंह बंद कर दिया। आप राबिया मुस्कुराई। चलो फिर मैं चलता हूँ, आज मौलवी साहब वापस आए तो इनसे पूछना खारी ने कितनी नमाज़ें पढ़ी आज मस्जिद में। वो उठते हुए बोला, ज़रूर, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। आप राबिया ने दुआ दी।